کہ نہ کربل میں نہ مقتل میں نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ۔ ہم تو غیر اللہ کے حامل۔ اور مودی تم نے میری گردنیں کاٹی ہیں، لیکن میں تمہارا احسان مانتا ہوں کہ میرے آباؤں نے تو گردن کٹائی ہے، ہم خوف زدہ تھے لیکن اب خوف زدہ نہیں ہے، ہم گردن اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہیں، گردن کٹے گی تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ غیرت مند اور سماجی اور سیاسی اعتبار سے بیدار بھوارہ کی سرزمین کے غیور نوجوانوں، ملت کے جگر کے ٹکڑوں، اور آج اس محفل کو منعقد کرانے میں اسد، آصف اور نعمت اللہ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب، ہم سب لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجلس کے ذمہ داروں کو اپنی بستی میں آنے کی دعوت دی۔ جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب نے اور جناب بھائی مکھیا کلام صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں آپ کے درمیان میں رکھی۔ میں آپ کی پیشانیوں کی لکیروں، آپ کے چہرے کی اطمینان اور آپ کے آنکھوں کی جو پاکیزہ کرنیں ہیں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ایم کو ووٹ دینے کے تعلق سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اس وقت آپ اس جنگ کے مضبوط سپاہی ہو کر لڑ رہے ہیں، لیکن سپاہی کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے جب ان کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ نوجوانوں، لیکے لیکے گھاری چلے، لیکے چلے کپوت، لیکے چھارے تینوں چلے سائر سی سپوت۔ بنگال کے قریب میں رہنے والا ہوں۔ بنگلہ اسلوب میں یہ دو پنکتیاں ہیں کہ لیک سے بیل گاڑی چلتی ہے، یا لیک پر وہ اولاد جس کو صلاحیت نہیں ہے، پوت ہے یا کپوت ہے، بدلتے ہوئے حالات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ لیک سے ہٹ کے، عام راہوں سے ہٹ کے تین لوگ چلتے ہیں۔ شاعر عام انداز سے الگ بات کہتا ہے، شیر کسی رستے اور پگڈنڈی پہ نہیں اپنا رستہ الگ بناتا ہے، آج جو ثبوت ہوتا ہے وہ پرانی ڈگر سے ہٹ کر نئی راہ۔ اور میں اس وقت آپ کو ان ثبوتوں کے طور پر دیکھ رہا ہوں جو نئے ڈگر پہ چلنے والا۔ یہ بات صاف کر دو، یہ قدم قدم بلائے یہ سوال کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی۔ یہ جس راستے میں آپ چل رہے ہیں، یہ راستہ ایرے غیرے کا نہیں ہے، نتھو کھیرے کا نہیں ہے، یہ راستہ بزدلوں کا نہیں ہے، یہ راستہ مفاد پرستوں کا بھی نہیں ہے، یہ راستہ زمین فروشوں کا بھی نہیں ہے، یہ راستہ تو ان لوگوں کا ہے جو لوگ ارادہ کرتا ہے اور اپنے عزم کو حاصل کرنے میں اپنی گردنوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ ایم کا راستہ وہ راستہ، اس لیے آپ نے وہ چھپائی ہے کہ آپ لوگوں نے ایم کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں آپ کے قدم کو چومتا ہوں کہ آپ نے مبارک سفر کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ملک اتنا کسی ہندو کا ہے، اتنا کسی مسلمان کا ہے، اتنا ہی سکھ کا ہے، اتنا ہی عیسائی کا ہے، یہ کسی کے باپ کی وراثت ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آج مسلمان اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری گویا ہو گیا ہے، اور سو کوئی جو لیڈرز ہیں، جو دلالی کرنے والے لیڈرز ہیں، جو اپنے ذات کے خاطر اپنے قوم کے سودا کرنے والے لوگ ہیں، وہ قدم قدم پر ہمارے لوگوں کو ڈراتے ہیں، ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا۔ ذرا سر جھکا کے جیلو، جینا اسی کو کہتے ہیں۔ ایسے کمزرفوں کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ نہ کربل میں نہ مقتل میں نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ۔ ہم تو غیر اللہ کے حامل ہیں، اور ہمارے سامنے میں نواز رسول کا وہ اسوہ ہے کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے، وزارت کے لیے نہیں، بلکہ اصول سیاست ٹوٹے تو تم گردن کٹا سکتے ہو، لیکن نااہل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں۔ اور آج پورے ملک میں جو مصیبتیں ہمارے درمیان آئی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب امانتوں میں خیانت کرنے لگے۔ کہا امانتوں میں خیانت کیا ہے رسول پاک؟ کہا کہ جب تم اپنے نااہلوں کو امیر بنا دو، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ قیامت یعنی تباہی و بربادی کا دن، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانے کا دن۔ دیکھو کسی گاڑی پر بیٹھتے ہو تو سب لوگ باوضو بیٹھے، لیکن ڈرائیور اگر نشے میں ہو تو گاڑی تباہ ہوگی۔ کشتی پر سوار ہو، سب باوضو بیٹھو، ملا نشے میں ہوگا، کشتی غرق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یعنی جس نے نااہلوں کو سردار بنایا، اس نے گویا قیامت یعنی بربادی کا راستہ چن لیا۔
हम लोग मस्जिद के इमाम के लिए, मदरसे के मुअल्लिम के लिए, बेटी के दूल्हे की तो तशकील की, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली में जिसको भेजा कभी हमने इसके बारे में बात नहीं की। हम कहीं लोभ में, कहीं लालच में, कहीं खौफ से हमने वोट दिया। यही वजह है कि पार्लियामेंट में और असेंबली में जहां मुल्क की तब्दील के फैसले होते हैं, इलाकों के तब्दील के फैसले होते हैं, नौजवानों के रोजगार के फैसले होते हैं, बस्तियों में सड़कों के फैसले होते हैं, वहाँ हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान आज पूरे मुल्क में गरीब हो गए। इनके तालीमी इदारे बर्बाद किए जा रहे हैं और खौफ का आलम ये है कि पूरे मुल्क में फिरो तो अब ये खौफ है हर जगह। जानते हो खौफ और ईमान एक साथ नहीं रह सकता। और मोदी तुमने मेरी गर्दनें काटी है, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं कि मेरे आबाओं ने तो गर्दन कटाई है। हम खौफजदा थे, लेकिन अब खौफजदा नहीं है। हम गर्दन उठा के जीने के लिए तैयार हैं। गर्दन कटेगी तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। और हम अपने सबों से गर्दन झुकाकर जीने वाले, गर्दन झुकाकर क़यादत करने वाले रहनुमाओं को भी हम चुनने वाले नहीं हैं। हमारा नेता वही बनेगा जो हमारे मसाइल की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा। नौजवानों, तालीम याफ्ता नौजवान 1857 में दिल्ली की आजादी की नाकामी के बाद मुसलमान सरकबूर हो गया था। खौफ का आलम था। अंग्रेजों ने उस वक्त तालीमी दुनिया पर कब्जा करना चाहा और हिंदुओं के बच्चे के, मुसलमानों के बच्चों को ईसाई बनाने की कोशिश की। और उसने ईसाई आलिमों की, ईसाई फनकारों और अदीबों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। तो हमारे कौम के नौजवान भी थे तो वो जरा अफसरदा से हो गए। अल्लाह गरीब रहमत करे। अल्लाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह, शिबली उठे, सीरत नबी लिखी, अल मामूल लिखा, अल फारूक लिखा और कहा कि इनके अदीबों, फनकारों और मजहबी पेशवाओं को देखकर तुम समझ लो बड़ी चीज है, तुम्हारे पेशवाओं के पासन के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है। ला दो कोई हुक्मरां ऐसा जो बदल पेश कर सकते उमर फारूक, ला दो ऐसा फलसफी और मंतकी जो इमाम अबू हनीफा का मुकाबला कर ले।